السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم تسلیما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، بہنوں، امید کرتا ہوں آپ خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ کو اپنے رحمت کے سائے میں رکھے۔ آپ کا خادم مکہ مکرمہ سے عرض کر رہا ہوں، اللہ رب العزت سے آپ کے لیے ہمیشہ دعا ہے اور رہی ہے کہ اللہ کی رحمتوں کے سائے میں رہیں، اللہ آپ کی ہر پریشانی کو دور فرمائے، ہر وبا اور بلا سے محفوظ رکھے، آمین۔ میرے بھائی، دوستو، بزرگوں، بہنوں، ایک حدیث کا مفہوم ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو چیزوں پر انسان جو ہے بہت غفلت میں ہے۔ دو چیزوں پر اللہ کا مشن معاف فرمائے۔ کون کون سی دو چیزیں؟ ایک صحت اور دوسری فراغت۔ صحت اور فراغت۔ اس حدیث کی شرح میں تشریح میں اگر آپ جا کر دیکھیں، معذرت چاہتا ہوں، میرا تھوڑا گلا ٹھیک نہیں ہے، اس لیے تھوڑا اس حدیث کی شرح میں اگر آپ جا کر دیکھیں میرے بھائی، دوستو، بزرگوں، بہنوں، تو واقعی یہ معلوم ہوتا ہے یہ دو چیزیں یہ ایسی نعمتیں ہیں جن سے انسان جو ہے لاپرواہی کا اور بے قدری کا شکار ہے۔ جب انسان کے پاس صحت ہوتی ہے، وقت بھی ہوتا ہے، تو وہ اپنی دنیاوی مصروفیات مشغولیت کی وجہ سے اتنا مصروف ہوتا ہے کہ اس کو عبادات کا، مناجات کا، دعا کا، رونے کا، ذکر اذکار کا، قرآن کا، حتیٰ کہ اللہ رحم فرمائے فرائض میں سے افضل فرائض نمازیں، اس کے علاوہ روزے اور حج اگر اس پہ فرض ہے، اس سے بھی وہ لاپرواہی برتتا ہے۔ وجہ کیا ہوئی؟ دنیا میں اس حد تک مشغول رہا کہ وہ سب کچھ بھول گیا۔ اس کے برعکس ایک ایسا شخص جس کو دنیا بنا کے، ظاہری بات ہے 50-60 سال کی عمر، 50 سال عمر، 60 سال کی عمر میں جب وہ دیکھتا ہے کہ میں نے اتنی جائیداد اور دولت بنا لی، بینک بیلنس میرا ریڈی ہے، اب میں اس کو بیٹھ کے کھاؤں گا، اس ٹائم بیماری آڑے آ لیتی ہے۔ میں نے تو خیر 60 سال زیادہ بتا دیا، ابھی تو 20 سال والے بھی بیمار ہو رہے ہیں، 25-30 سال والے بیمار ہو رہے ہیں، اللہ معاف کرے، عجیب و غریب بیماریاں لے کر، معمولی نہیں، بہت بڑی بڑی بیماریاں لے کے نا، اللہ رحم فرمائے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کے ارد گرد آپ نظر دوڑائیں، آپ کو خود ایسے لوگ بہت سے ملیں گے۔ اب کیا ہوا؟ اب جب وہ فارغ ہو کے بیٹھ گیا، کسی بھی عمر میں اس نے پیسہ بنا لیا، چاہے وہ 30 کی عمر میں بنا یا 25 کی عمر میں، 40 کی، 50 کی، اب اس نے بیٹھ کے کھانا ہے، اب اس کو اٹیک کرتی ہیں بیماریاں۔ جب صحت تھی، عبادت کر سکتا تھا، اللہ رب العزت کے سامنے رو گڑ گڑا کر اللہ سے معافی مانگ سکتا تھا، اللہ کو منا سکتا تھا، تب وہ رہا مشغول دنیا میں۔ دیکھیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی پیاری حدیث جو ہے آپ سے مروی ہے، جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ دو چیزوں پر انسان غفلت کا شکار ہے اور اس کی ناقدری کا شکار ہے۔ دو چیزوں پہ اللہ کمی بیشی معاف فرمائے۔ کون کون سی؟ ایک صحت اور فراغت اور وقت، اس کے پاس جو فارغ وقت ہوتا ہے، اس کی میں آپ کو شرح بیان کر رہا ہوں۔ اب جب وہ کمو کی طرف ہو جاتا ہے، اب اس نے جب کھانا ہوتا ہے، بیماری اس پہ اٹیک کر دیتی ہے، اللہ رحم فرمائے۔ اب پہلے وہ مشغولیت کی وجہ سے دنیا کی وہ عبادت نہیں کر پایا، اب بیماری کی وجہ سے وہ عبادت سے دور ہو گیا۔ اب بتائیں آپ مجھے کہ ہمارے پاس کیا باقی رہ جاتا ہے بچ بچا کے؟ تو اسی لیے میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، بہنوں، اللہ رب العزت کو منا لیں، اللہ کا جس قدر جس حد تک ہو سکے۔ فرائض تو ہیں ہی ہیں، واجبات فرائض تو ہم نے کرنے ہیں، اس کا کسی بھی خاتے میں وہ ہمیں معاف نہیں ہے، قطعاً معاف نہیں ہے۔
اس کے علاوہ کا جو وقت ہمارے پاس ہوتا ہے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں بہنوں، اس کو اللہ رب العزت کی یاد میں لگائیں، اللہ کے ذکر میں ہم لگائیں، وقت کو قیمتی بنائیں۔ پورا دن میں ہم سے جو بھی اعمال ہوتے ہیں اتنا کر لیا کریں۔ میں تو پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، دنیا میں مشغول رہیں آپ، اتنا کر لیا کریں رات کو یا ہر نماز میں۔ رات کا بھی نہیں پتہ رات ہونی یا نہیں ہونی، ہے کسی کو یقین کہ رات ہمیں نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی؟ آج کا دن رات میں ہمیں کیا یقین ہے کہ صبح کا دن ہمیں نصیب ہوگا نہیں ہوگا؟ یقین کے ساتھ سوچا کریں، یقین کے ساتھ۔ نہ ہمیں رات کا پتہ ہے، دن ہو تو ہمیں رات کا نہیں پتہ کہ رات نصیب ہوگی، رات ہو تو ہمیں دن کا نہیں پتہ کہ دن نصیب ہوگا۔ ہم پھر کس حد تک ہم خوش فہمی کا ہم شکار ہیں کہ جیسے ہم بس ہمیں سرٹیفکیٹ جنت کا مل گیا، اب جو کچھ مرضی کرو، عیاشی کرو۔ عیاشی والا سسٹم وہ یہاں کے لیے نہیں ہے، یہ ہم پہ سوٹ نہیں کرتا عیاشی والا۔ دنیا میں رہ کے غلام بن کے، غلام کبھی آپ نے کسی غلام کو جیل میں جس کو یہ بتا دیا گیا ہو کہ ان قریب تمہیں موت آ جانی ہے، سزائے موت، کبھی اس کو خوش رہتے دیکھا جیل میں؟ مجھے کوئی ایک آدھ تو بتائیں آپ۔ انسان اس دنیا میں مرنے کے لیے بھیجا گیا ہے میرے بھائیو دوستو بزرگوں بہنوں، مرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، اعمال کے ساتھ۔ اعمال بد اعمال ہوں یا اچھے اعمال ہوں، بد اعمال کے ساتھ مر گیا تو بد قسم کی زندگی آخرت کی نصیب ہوگی، اور اگر جنت چاہتے ہو اچھی خصلت کے ساتھ مر جاؤ، اس کے ساتھ جنت نصیب ہوگی میرے بھائی دوستو بزرگوں بہنوں۔ وقت کا صحیح استعمال کرو۔ مجھے بتاؤ کوئی ایسا شخص جس کو پھانسی لگنے والی ہو اور وہ جیل میں خوب خوش اور عیاشی کے ساتھ رہ رہا ہو، مجھے کوئی ایک شخص تو بتاؤ ایسا۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہر جی کو، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا، ہمیں پتہ ہے ہر کسی نے مرنا ہے۔ ہمارے ارد گرد محلے میں مرنے والے صرف یہی نہیں، انہوں نے نہیں مرنا تھا میرے بھائی دوستو بزرگوں بہنوں، ہمارے باپ دادا ابا اجداد، ہمارے چاچا ماما نانا دادا دادی، انہوں نے نہیں مرنا تھا۔ ہمارا بھی نمبر آنا ہے میرے بھائی دوستو بزرگوں، کھلا واضح اعلان ہے قرآن پاک میں، میرے رب تعالیٰ کے کلام میں ہے یہ میرے بھائی دوستو بزرگوں بہنوں۔ ہر نفس کو مرنا ہے، وہ کسی بھی مسلک سے ہو، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، اہل تشیع ہو، ٹھیک ہے نا، وہ کافر ہو، وہ مشرک ہو، ہاں، مکہ میں رہنے والا ہو، مدینہ میں رہنے والا ہو، پاکستان میں، افغانستان میں، امریکہ میں، آسٹریلیا میں، کینیڈا میں، کسی بھی ملک میں۔ میں ان ملکوں کے نام اس لیے بار بار لیتا ہوں کہ میرے فالوور موسٹلی انہی میں سے ہوتی ہیں، تو میں مثال کے طور پر لیتا ہوں، آپ بھی کہیں گے انہی ملکوں کے نام زیادہ لیتا ہے، پلس ان ملکوں کے ساتھ میرا کام زیادہ ہے، جو میرا اللہ نے جو روزی روٹی کا ذریعہ بنایا ان ملکوں کے ساتھ میرا زیادہ ہے، اس لیے میں نام زیادہ لیتا ہوں ان کا۔ تو میں نے کہا آپ کا کانسیپٹ کلیئر کر دوں یہ والا کہ یار انہی ملکوں کے نام لیتا ہے، جتنے بھی ملک ہیں چلیں پورا نقشہ اٹھا لیں، دنیا کے جتنے ملک ہیں جہاں جہاں آپ کی نگاہ پڑتی ہے، ان سب میں جتنے بسنے والے لوگ، صرف لوگ نہیں، جنات صرف جنات نہیں، چرند نہیں، پرند نہیں، حشرات نہیں، آسمانی مخلوق، زمینی مخلوق، سمندری مخلوق، سمندر کی مچھلیاں، وہیل مچھلی، کچھوے، مگرمچھ، یہ سب ان سب نے مرنا ہے میرے بھائی دوستو بزرگوں بہنوں، ان سب کو موت آنی ہے، یہ مت سمجھیں ہمارے آس پاس والے مر گئے بس انہی کو مرنا تھا۔ چند دیر کی آنسو اور چند دیر کا کسی کو دلاسا دے کر ہم دنیا میں ایسے مگن ہو جاتے ہیں کہ جب ہمیں موت آنی نہیں۔ ابھی ہمیں دکھایا گیا کہ آپ کے ہمسایہ مر گیا، اعلان ہو رہے ہیں مسجدوں میں صبح شام، حضرات ایک اعلان سماعت فرمائیے، ہمارا اعلان ہو رہا ہوگا ایسا، فلانا بن فلانا، فلانی بنت فلانی بقضاء الہی سے وفات پا چکی ہیں، 4:50 پہ نماز جنازہ ہے، یہ اعلان سوچا کریں ان چیزوں کو میرے بھائی دوستو بزرگوں بہنوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لذتوں کو توڑ دینے والی موت کو کثرت سے یاد کرو، لذتوں کو توڑ دینے والی موت کو کثرت سے یاد۔ میں یہ آپ کے سامنے مراقبہ کر رہا ہوں، اعلان وغیرہ کا، موت کا اعلان ہم سب کا، میرا آپ کا، میری بہنیں بیٹھی ہیں ان کا بھی، میرا بھی، میرے بھائی بیٹھے ہیں ان کا بھی، میرا بھی، ہم سب کا ہونا ہے۔ کیا خیال ہے اس کے ساتھ کچھ مزہ آ رہا ہے زندگی کا؟ آپ کچھ تو کہہ رہے ہوں گے یار بند کرو، کیا یہ بولتا ہی رہتا ہے موت کے بارے میں؟ موت سے خوف کیوں آتا ہے، ڈر کیوں لگتا ہے موت سے؟ کیونکہ موت کی تیاری نہیں کی۔ ہمیں تو موت سے محبت اور عشق ہونا چاہیے۔ موت ایک پردہ ہے،
اپنے محبوب کی زیارت کا. محبوب ہمارے کون ہے؟ اللہ رب العزت، اور اللہ رب العزت کے نبی رسول ہمارے نبی آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. موت تو پردہ ہے مومن کے لیے. پردہ ہٹ جائے اور ہمارا محبوب سامنے ہو. کون سے؟ اللہ سے ملاقات، نبی سے ملاقات. میرے بھائیو دوستو بزرگو بہنوں، اللہ رب العزت سے تعلق بنائیں. صحت ہے، اس کو صحیح استعمال کرو، خدا کا واسطہ ہے. اللہ کا شکر ادا کرنا کس کو کہتے ہیں؟ کبھی آپ نے اس کو سوچا؟ زبان سے نہیں صرف، ٹھیک ہے زبان سے کہہ دینا، لیکن وہ کافی نہیں ہے. الحمدللہ، کھانا کھا لیا، الحمدللہ، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. ہم پڑھتے ہیں یہ دعا کھانے کے بعد، یہ سنت کی دعا ہے، پڑھا کریں. آپ سب کو آتی ہوگی ماشاءاللہ. اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں. ایک شکر ہوتا ہے میرے بھائیو دوستو بزرگو بہنوں، جو نعمتیں اللہ رب العزت نے آپ کو عطا کی ہیں، ان نعمتوں کو اسی جگہ پر لگانا جہاں پر اللہ رب العزت نے آپ کو حکم دیا ہے. یہ سب سے افضل شکر ہے. زبان سے ادا کرنے سے بھی افضل شکر ہے. جو نعمتیں اللہ رب العزت نے آپ کو عطا کی ہیں، ان کو انہی مقامات پر ہم صرف کریں جہاں اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے. آنکھوں سے وہی دیکھیں جہاں اللہ رب العزت کا حکم ہے. کانوں سے وہی سنیں جو میرے اللہ رب العزت کا حکم ہے. زبان سے وہی بولیں جو میرے اللہ رب العزت کا حکم ہے. دماغ میں، دل میں وہی خیالات رہیں، وہی خیالات لائیں، آخرت کے خیالات لائیں، ڈر اور خوف رب کا لائیں. گناہوں پہ عاجزی، انکساری، آوازاری، رونا، گڑ گڑانا، انہی کو ہم لائیں میرے بھائی دوستو بزرگو بہنوں. ہمارے قدم چلیں نیکی کی طرف، ہاتھ بڑھیں نیکی کی طرف، ہمارے ارادے ہوں نیکی کے، نیت ہو اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی. یہ ہے سب سے افضل شکر. بھائیو دوستو بزرگو، سمجھنے کی کوشش کریں. زبان سے صرف الحمدللہ کہہ دینا یہ کافی نہیں ہے. اور قرآن پاک میں اللہ رب العزت آپ کی ہر چیز کا حل قرآن میں ہے. ہر چیز کا حل، کوئی ایسی چیز نہیں جس کا حل نہ ہو. ہر چیز کا حل میرے بھائیو دوستو بزرگو بہنوں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں سمیٹ دیا. آپ کو ہر چیز دے دی. آپ کی زندگی کی جو بک لیٹ ہے نا، وہ قرآن ہے. قرآن ہے. آپ کوئی چیز مشینری لاتے ہیں، ساتھ میں ایک بک لیٹ ہوتی ہے نا، اس کو جاننے کے لیے کیسے استعمال کرنا ہے، ہاؤ ٹو یوز ہے نا، ہاؤ ٹو یوز. آپ کے پاس بک لیٹ ہوتی ہے. انسان کو اپنے آپ کو کیسے چلانا ہے، ہاؤ ٹو یوز، جو ہمارا ہے بک لیٹ، وہ کیا ہے؟ قرآن پاک ہے، قرآن مجید اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور سنتیں. یہ ہمارا ہے، یہ ہماری بک لیٹ ہے میرے بھائیو دوستو بزرگو بہنوں. اس میں پڑھیں کھانا کیسے ہے، سونا کیسے ہے، معاملات دنیا میں کیسے کرنے ہیں، گھر والوں کے ساتھ اخلاق کیسا ہو، کمانا کیسے ہے، خرچ کیسے کرنا ہے، زکوٰۃ کیسے نکالنی ہے، حج کیا چیز ہے، عمرہ کیا ہوتا ہے، فرائض کیا چیز ہیں، واجبات کیا چیز ہیں، سنتیں کیا چیز ہیں، اللہ رب العزت کی باؤنڈری، سارا کچھ لکھا ہوا اس میں. سب کچھ ہے میرے بھائیو دوستو بزرگو بہنوں. اس میں ہر ایک چیز. ہماری زندگی اس دنیا میں آنے کے بعد ہمیں اللہ رب العزت نے جو ہمارے ساتھ بک لیٹ بھیجی ہے میرے بھائیو دوستو بزرگو بہنوں، وہ کیا ہے؟ وہ ہے قرآن پاک اور حدیث اور سنت. قرآن اور سنت، یہ ہماری بک لیٹس، یہ ہماری بک لیٹس ہیں. قرآن اور سنت. کسی چیز کا آپ کو ٹینشن ہو رہی ہو، مسئلہ سمجھ نہ آ رہا ہو کہ مجھے استعمال نہیں، میں آنکھیں استعمال صحیح نہیں کر رہی، یہ میرے مسئلہ کیا ہو رہا ہے، آپ مجھے ایک بات بتائیں. میں نے اکثر دیکھا ہے، اکثر لوگ جو ہیں جو زیادہ سیانے بننے کی کوشش کرتی ہیں، جو واشنگ مشین لے آئے، امریکن یا جاپانی واشنگ مشین لے آئے، یا کوئی مائکرو ویو لے کر آگے اپنے دماغ سے چلنے کی اکثر لوگ کوشش کرتی ہیں. وہ کیا کرتی ہیں؟ وہ چیز خراب کر بیٹھتی ہیں. اور اگر خراب ہو جائے پھر وہ کیا کر رہے ہیں؟ چل نہیں رہی تو کیا کرتے ہیں؟ بک لیٹ کھولتی ہیں. اور یار دیکھو اس میں 8 نمبر کا آپشن کہاں پہ ہے، اس میں دیکھو 10 نمبر کا آپشن، دیکھو اس کو استعمال کیسے کرنا ہے. مجھے ڈر ہے میں خراب نہ کر بیٹھوں. ہم اپنی زندگی کو لے کے قرآن کو پڑھ کے ہم اپنے آپ کو سیدھا کیوں نہیں کرتے، سدھارتے کیوں نہیں ہیں؟ بتائیے مجھے آپ. ایک معمولی چیز، مشین، ادنا چیز، فانی چیز، ختم ہو جانے والی، اتنا احتیاط سے اس کو چلا رہے ہیں. خدا کی قسم اس سے زیادہ احتیاط تو ہمیں اپنی زندگی کی کرنے کی تھی میرے بھائیو دوستو بزرگو بہنوں. ہماری آنکھیں صحیح استعمال نہیں ہو رہی. کچھ لوگ ہوتے ہیں وقت سے پہلے ان کی آنکھیں کمزور ہو جاتی ہیں.
وقت سے پہلے. کیوں؟ استعمال صحیح نہیں ہو رہا ہوتا. ایسے ہی ہے نا، اسکرین کو دیکھ رہے ہیں، اور کمپیوٹر کا کچھ لوگوں کا زیادہ کام ہوتا ہے. میں ضروری نہیں، اللہ معاف کرے، کہ یہ بے حیائی اور حیات کیا کہتے ہیں اس کو، بے شرمی اور بے حیائی صرف دیکھیں نہیں. کمپیوٹر کا کام کر رہے ہیں، اکاؤنٹس کا کام کر رہے ہیں، آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو پتہ کیا لگا، ڈاکٹر پوچھتا ہے بھائی تم نے کیا کیا تھا اس کے ساتھ، کیا تمہارا کام کیا ڈیلی کا. ڈاکٹر پہلے پوچھتا ہے، ڈاکٹر صاحب میں صرف کمپیوٹر کا کام ہے، اور صبح 8 سے لے کے 5 بجے تک میں صرف کمپیوٹر پہ بیٹھ کے کام کرتی ہوں. کتنا فاصلہ ہوتا ہے پوچھے گا آپ سے. میرا تو کوئی فاصلہ نہیں ہوتا، ایک فیٹ سے بھی کم. بس آنکھیں تو خراب ہونی تھی، شکر کرو وقت ہی آ گیا. ہم ڈاکٹر کے پاس بھاگتے ہیں نا، آنکھیں خراب ہو، کان سے سنائی نہ ہو، کیا کریں گے؟ ڈاکٹر کے پاس بھاگیں گے. زبان کا ذائقہ خراب ہو جائے، کیا کریں گے؟ ڈاکٹر کے پاس بھیجیں گے. اتنی بڑی بڑی نعمتیں ہماری، ڈاکٹر کے پاس بھاگ رہے ہیں. ایمانیات میں ہم کیوں نہیں اللہ رب العزت سے رجوع کرتے کہ ہماری آنکھیں صحیح نہیں دیکھ رہی، یا اللہ ہم بے حیائی دیکھنے لگ گئے ہیں. میری ایک بات یاد رکھیے گا، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے بہشتی زیور لکھی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ غافل ذکر کرنے والا اور ایک تو غافل اللہ کا نام لینے والا، ایک غافل اور ایک ذاکر اللہ کا نام لینے والا، ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. ایک غافل اللہ کا نام لینے والا، تھوڑا غور سے سنیے گا، اس کو بہت کام آئے گا انشاءاللہ. اللہ کا نام لینے والا غافل، اور ایک اللہ کا ذکر کرنے والا ذاکر اللہ کا نام لینے والا، اور غافل اللہ کا نام لینے والا. یہ دو، غافل یعنی غفلت میں پڑا ہوا، وہ اللہ کا جب نام لیتا ہے اس کے ساتھ حساب کچھ اور ہے. اور ایک ذکر کرنے والا جو دن رات جس کا اللہ پاک کے ذکر میں گزر رہا ہے، یہ جب اللہ کا نام لیتا ہے، ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. کیا فرق ہے؟ جو غفلت سے اللہ کا نام لے رہا ہے اس کو توبہ نصیب نہیں ہوتی. اب اپنے گھربان میں ہم سب جھانک کے دیکھیں گے، اس کو توبہ نصیب نہیں ہوتی، کیونکہ اس کو اللہ کے نام کی چاشنی نہیں پتہ اللہ کیا چیز ہے. یہ گناہوں کی دلدل میں دھسا رہتا ہے. اس کے برعکس ایک وہ شخص جو ذاکر ہے، اللہ کا ذکر کرنے والا ہے، یہ جب اللہ کا نام لیتا ہے تو اس کے دل میں نور پیدا ہوتا ہے. اس کی مثال انہوں نے اتنی پیاری دی، مجھے بہت اچھی لگی. اس کی مثال میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. آپ کو روشنی سے محبت ہو، روشنی سے، اور آپ کے گھر میں بجلی چلی جائے. یہ میں آپ کو ذکر کرنے والے کی مثال، ذاکر کی مثال دے رہا ہوں. جو ذاکر جب اللہ کا نام لیتا ہے اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں. جب آپ کے گھر میں بجلی چلی جائے آپ کیا کرتے ہو؟ پریشان ہو جاتے ہو، پھر الیکٹریسٹی والوں کو کال کرتے ہو، اور بھائی ہمارا اے سی بند ہو گیا، دم گھٹ رہا ہے ہمارا، اندھیرے سے ہمیں وحشت ہو رہی ہے، میں آپ کے لیے بہت دعا کروں گا، اللہ رسول کا واسطہ آ کر یار ہمارے گھر کی بجلی چلا دو. خدا کی قسم، ذکر کرنے والا جب اللہ کا نام لیتا ہے، کبھی اگر یہ غفلت میں پڑ جائے، اس کا دل کی جو بجلی ہے وہ چلی جاتی ہے، اس کے نور کی بجلی چلی جاتی ہے، اس کو وحشت اور خوف ہونے لگتا ہے. یہ پھر بھاگتا ہے اللہ والوں کے پاس، یہ پھر بھاگتا ہے وضو کی طرف، یہ پھر بھاگتا ہے سجدوں کی طرف، اللہ سے مانگتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، یا اللہ میرے دل کی بتی فیوز ہو گئی ہے، میرے مالک اس کو اجالا کیجیے اپنی رحمت کے صدقے، اپنے فضل کرم کے صدقے، میرے مالک مجھے اپنی محبت اور عشق عطا کیجیے، اور میرے جس گناہ کی وجہ سے یہ اس دلدل میں پھنسا اس کو معاف کر دیجیے. یہ ہے ذاکر جب اللہ کا نام لیتا ہے، اس کے ساتھ یہ کیفیت ہے. اور ایک غفلت میں پڑا ہوا جب اللہ کا نام لیتا ہے اس کو پرواہ بھی نہیں ہے، کیونکہ گند میں پڑا رہا نا، وہ اس کو گند کی عادت ہو جاتی ہے، مکھی بن جاتا ہے وہ، جیسے مکھی گند پہ بیٹھتی ہے. میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، بہنوں، یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی میں نے آپ کو روایت میں نے جو ابھی بیان کی، عرض کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے لوگ جو ہے انسان جو ہے وہ ناقدری کا اور بڑی غلط فہمی کا شکار ہے. وہ ہے صحت اور فراغت. ان 2 چیزوں کو میرے بھائی، دوستو، بزرگوں، جب اللہ ماشاءاللہ بہت کم لوگ ہیں جو ان 2 چیزوں کو صحیح استعمال کر رہے ہیں. اس سے پہلے کہ وہ وقت آ جائے کہ ہم نماز پڑھنے کے قابل نہ ہوں، اس کو نماز پہ لگائیے، اپنے وقت کو ذکر پہ لگائیے. میرے بھائی، دوستو، بزرگوں، بہنوں، مختصر سا وقت ہے، مختصر سی زندگی ہے. کیا اس کو ہم نے پھائے لگا لیا دنیا کے چکروں میں پھنس کے؟ آپ کو کوئی دنیا سے نہیں روکتا.
دنیا سے آپ کو نہیں روکتا. دنیا میں ایسے پھنس جانا کہ رب کو بھول جانا خدا کی قسم انتہائی خطرناک ہے, انتہائی خطرناک ہے میرے بھائیو دوستو بزرگوں بہنوں. اس کو سمجھیں. اللہ رب العزت سے تعلق پیدا کریں میرے بھائیو دوستو بزرگوں بہنوں. ایسا تعلق پیدا کریں پوری دنیا جہاں کی طاقتیں مل کے آپ کو اپنی طرف کھینچنا چاہیں نہ کھینچ سکیں. ایسی آپ کو جذبیت ملے اللہ رب العزت کی, مجھے بھی, آپ کو بھی, ہم سب کو. اللہ رب العزت کو میرے بھائیو دوستو بزرگوں بہنوں ندامت کے آنسو بہت محبوب ہیں. ندامت کے آنسو, شرمندگی کے آنسو, یہ صرف ملیں گے اس کو جو ذاکر ہیں, ذکر کرنے والے ہیں, جن کی بجلی چلی جائے ایمان کی معاذ اللہ, ان پہ دبا داغ لگ جائے تو فوری سجدے میں گر جاتی ہیں. اللہ رب العزت سے تعلق پیدا کریں. رو کے اللہ کو منائیں, رو کے. آنسوں کی اللہ کے ہاں بڑی قیمت ہے, بہت قیمت ہے. وہ بھی کون سی آنسو؟ ندامت کے اللہ کے سامنے, دنیا داروں کے سامنے رونے کے نہیں. عشق مجازی کا رونے کا میں رونا دھونا نہیں کہہ رہا. ہائے میرا فلانا, ہائے میری ڈمکانی, ہائے میرا ڈمکانا, ہائے میری ڈمکانی, یہی چلتا ہے نا. ہائے میری فلانی, ہائے میرا فلانا. جس سے پوچھتا ہوں میں سکون نہیں ہے, مسئلہ کیا ہے؟ کسی نہ کسی چکر میں پھنسے ہوئے. چکر سمجھ گئے نا آپ, سمجھ گئے ہوں گے. میں انڈائریکٹ بتاؤں گا آپ کو, میں ڈائریکٹ نہیں بتاؤں گا آج, کیونکہ مجھے بھی شرم آنے لگی ہے بات کر کے, کیونکہ مجھے میسیجز یہی موصول ہوتے ہیں, رسیو ہوتے ہیں. میں کیا کروں بتائیں. پہلی بات ان سے میں یہی کرتا ہوں, پہلا سوال یہ ہوتا ہے سکون ہے؟ نہیں ہے جی سکون. پوری سٹوری سنا دیں گے, بہنیں بھی اور بھائی بھی. فلانے کا ڈمکانے کا یہ میرے ساتھ, فلانے کے ڈمکانے کی میرے ساتھ, ٹھیک ہے, بہت عرصے سے ہے جی, 5 سال 10 سال. اور یار رشتے بھیجو یار خدا کے بندو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 محبت کرنے والوں میں سب سے نکاح سے بڑھ کے کوئی بہترین چیز نہیں دیکھی. اللہ کی مشی معاف فرمائے, ایک حدیث کا مفہوم ہے 2 محبت کرنے والوں میں آپ کو کوئی اگر پسند ہے تو یہ برا نہیں ہے, اس میں کوئی خامی نہیں ہے. آپ کو پھر اس کو شرعی طور پر بکلیٹ پڑھو یار, پھر قرآن اٹھا کے پڑھو, قرآن میں پھر اس بات پہ کیا حکم ہے, حدیث اٹھا کے پڑھو, حدیث نے کیا کہا ہے. میں آپ کو کھل کے یہ بات کر رہا ہوں, کھل کے. بھئی رشتہ بھیجو. کیا بغیرتی اور کمینہ پن میں پھنسے ہوئے ڈیٹیں لگ رہی ہیں, اللہ معاف کرے یار, میں معذرت چاہتا ہوں. سو سوری یار, خاندانی لوگ ہیں ہم, خاندانیت, اپنا خاندان دیکھیں یار. شریف ماں باپ کی اولاد, کیا یہ چیز زیب کرتی ہے کسی ماں بہن بیٹی کو, یا کسی بھائی بیٹے کو, کسی بچے کو؟ پھر کہتے ہو جی ہمارے دل کا سکون اجڑ گیا. آپ نے دل ہی کسی کو ایسے فانی چیز کو, فانی دل پہ لگا دیا تو اس میں پھر کہاں اس میں فنا, اور اس کو تو فانی ہونا ہے, وہ اس میں تو پھر ظلمت بھرے گی, اس میں تو بے سکونی اور بے چینی ہوگی. میرے بھائیو دوستو بزرگوں بہنوں, سوچنے کی کوشش کریں خدا کے لیے, کس طرف جا رہے ہیں, وقت کو کہاں استعمال کر رہے ہیں ہم, صحت کو کہاں استعمال کر رہے ہیں ہم. میرے بھائی دوستو بزرگوں بہنوں, مٹی پہ لگ رہی ہے, بتائیں آپ. مٹی برابر ہے مٹی. مٹی کو فنا کریں, مٹی کو قربان کریں. ہم مٹی کے بنے ہیں نا انسان, مٹی سے مشابہت میں اپنے آپ کو ہم سب کو دے رہا ہوں. مٹی فنا ہو جب مٹی ہے فانی جب فنا ہو, جب لا فانی چیز پر لا فانی کا رب کی ذات, پھر یہ گلزار بنتی ہے, پھر یہ ہیرا بنتی ہے, پھر یہ انمول ہوتی ہے. اپنی قیمت اللہ کے ہاں لگوائیں خدا کے لیے. یہ عشق مزاجی سے باہر نکلیں. عشق حقیقی تب آپ کو سمجھ میں آئے گی عشق حقیقی کیا ہے. تو ندامت کے آنسو. ایک اللہ والے گزرے ہیں, ان کا نام ہے مولانا علی احمد محیمی رحمۃ اللہ علیہ. ان کی ایک تفسیر ہے, یہ بمبے میں انڈیا میں ان کی قبر ہے, بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں. ان کی ایک تفسیر ہے, تفسیر محیمی بولتی ہیں. اس میں ایک باب میں لکھا ہوا حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں تفصیل کے ساتھ لکھی ہوئی کہ حضرت آدم علیہ السلام کے رونے کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے چشمے بن گئے تھے. میں ندامت کے آنسوں کی قیمت اللہ کے ہاں بتا رہا ہوں کیا ہے. چشمے بن گئے تھے, ان چشموں سے اللہ رب العزت نے یہ موتیا کے اور گلاب کے اور مختلف خوشبودار پھول پیدا کر دیے. ان کو بھی ضائع نہیں ہونے دیا, دنیا میں بھی ان کی قیمت اور آخرت میں بھی ان کی قیمت.
یہ محبوب ہے میرے رب کو، میرے بھائی دوستو بزرگوں بہنوں۔ مولانا آلوسی سید محمود بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، ٹھیک ہے نا، یہ اپنی تفسیر میں انا انزلنا کی پارہ نمبر 30 کی تفسیر میں یہ لکھتی ہیں کہ ایسے لوگ جو راتوں کو اٹھ کے روتے ہیں، کس وجہ سے؟ اپنی بدبختیوں کی، اپنی کمینے پن کی وجہ سے، کہ یا اللہ ہم سے گناہ ہوا، بندیاں بھی اور بندے بھی، اللہ ہم اپنے کرتوت بدعملیوں کی وجہ سے، اپنی گندی خصلت کی وجہ سے یہ فلانا گناہ کر بیٹھی، یا اللہ آپ کو ناراض کر بیٹھی، یا اللہ منہ کالا کر دیا، آنکھوں نے بھی، ہمارے زبان نے بھی، ہمارے کانوں نے، ہمارے ہاتھ نے، پاؤں نے، دل نے، دماغ میں اپنے آپ کو برباد کر دیا، روتی ہیں، گڑ گڑاتی ہیں۔ انا انزلنا کی تفسیر پارہ 30 میں مولانا آلوسی سید محمود بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، آپ لکھیں، آپ ان کی کئی کتابیں ہیں، کئی جلدوں میں، 14 15 20 جلدوں میں ان کی شرح کتابوں کی، قرآن کی اور حدیث کی لکھی ہوئی ہے۔ وہ اس کے بارے میں لکھ رہے ہیں کہ فرشتے اجازت لیتے ہیں اللہ رب العزت سے، یا اللہ ہم جا کے سن لیں ان کا رونا۔ بتائیں آپ کبھی روئے نا ایسا اٹھ کے ہم رونا، ہم ان کا رونا سن لیں اللہ۔ حدیث قدسی میں علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، حدیث قدسی کس کو کہتے ہیں؟ الفاظ نبوت ہوں، منصب اس کو جو نسبت کس سے ہو؟ اللہ رب العزت سے، کہ اللہ رب العزت نے فرمایا۔ جس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ اللہ رب العزت فرماتی ہیں تو اس کو ہم حدیث قدسی کہیں گے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ میرے کچھ ایسے بندے ہیں جو اپنے گناہوں پہ جب آوازاری کرتے ہیں، روتے ہیں، میں آپ کو تشریح بیان کر رہا ہوں، تشریح ایکسپلین کر رہا ہوں، میں ورڈ ٹو ورڈ نہیں بتا رہا، ٹھیک ہے نا؟ ورڈ ٹو ورڈ میں کوئی کمی بیشی ہو جائے تو پکڑ ہے، اس لیے میں ڈرتا ہوں اس چیز سے۔ اوپر نیچے کچھ ایسا ہے کہ روتے ہیں بندے جب اللہ پاک کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں راتوں کو اٹھ کے، تو فرشتے آ کر اللہ رب العزت سے اجازت مانگتے ہیں، اللہ آپ اجازت دیں ہم ان کا جا کر رونا سن لیں۔ اتنا محبوب میرے رب کو ان کا رونا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں مجھے ان کا رونا کیا ہے؟ محبوب ہے، ان کا رونا مجھے افضل ہے ان لوگوں سے جن کا سارا ذکر تسبیح میں سبحان اللہ کہنے میں گزرتا ہے، ان سے افضل مجھے ایسے گنہگار لوگوں کا رونا محبوب ہے۔ یہ آپ حدیث قدسی کا مفہوم میں آپ کو بیان کیا، علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفسیر بیان کی ہے، پڑھ سکتے ہیں آپ جا کر۔ سبحان اللہ کہنے والوں سے بھی زیادہ مجھے محبوب ہے ان کا رونا جو اپنے گناہوں کو یاد کر کے میرے خوف میں، میری چاہت، عشق، محبت میں روتی ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ ہمیں اجازت دیں ہم ان کا جا کے رونا سن لیں، صرف ہم روتے ہیں ایسا؟ بتائیں مجھے آپ کبھی روئے ایسا؟ اتنے رحیم کریم کبیر رب کی ذات ہم، اللہ اکبر اللہ اکبر، اتنے کریم اور اتنے رحیم جبار قہار رب کی ہم جو ہے مخلوق، اور اللہ کے ساتھ ہم وفائی نہیں کر رہے۔ میں کئی دفعہ یہ بات بتا چکا ہوں، عام انسان تھوڑا سا مشہور ہو جائے، اس کے پاس گاڑی بنگلہ جائیداد آ جائے، چاہے اس کا پاسٹ جیسا بھی ہو، آپ سب بھول جاتے ہو نہیں بھول جاتے؟ خاص کر آپ کی یاری دوستی ہو جائے پھر تو آپ اس کو وہ والے پچھلے قصے بھی نہیں چھوڑتے، آپ چھیڑتے بھی نہیں ہو، آپ کہتے ہو یار اب تو یہ بہت بڑا آدمی بن گیا ہے، آپ اس کی عزت کرتے ہو اس کے سٹیٹس کو دیکھ کے۔ ایسا ہی ہے نا، 4-5 گاڑیاں رکھ لی، 2-3 بنگلے بنا لیے، 1-2 بلڈنگیں عمارتیں کھڑی کر لی، 1-2 فیکٹری بنا لی، پیسوں کی ریل پھیل ہوگی، بینک بیلنس بن گیا، اس نے گلی محلے میں پیسے بانٹ دیے، چاہے اللہ کے لیے چاہے دکھاوے کے لیے، جو اس کا اور اللہ کا معاملہ، آپ اس سے اتنے انسپائر ہوتے ہو، اتنے امپریس ہوتے ہو، آپ تو اس کی اتنی عزت کرنے لگتے ہو کہ جھک کے اس کو مل رہے ہوتے ہو، جھک کے اس کی کہانیاں سن کے خوش ہو رہے ہوتے ہو۔ ایسی لوگوں سے پوری دنیا بھر جائے، پوری دنیا ایسے لوگوں سے جس کی میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، پوری دنیا۔ خالق کون ہے ان کے؟ اللہ رب العزت۔ دینے والے ان کو کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ تو چاہیے تو یہ تھا عزت و اکرام، احترام اور حکم اور احکامات کی پیروی ہمیں اس رب کی کرنی چاہیے تھی جس رب نے ایسے لوگوں سے دنیا بھری ہوئی ہے۔ اور ہم کس کے پیچھے پڑ گئے، کس کے پیچھے چل پڑے میرے بھائی دوستو بزرگوں بہنوں؟ اللہ رب العزت زیادہ کیا، اللہ ہی ہیں اس چیز کے مستحق، اس چیز کے حقدار کہ اللہ رب العزت کو ہم ایسی عزت دیں، اللہ کے سامنے جھکیں، اللہ کو گڑ گڑائیں، اللہ سے مانگیں اور اللہ ہی سے اپنی مناجات، اپنی جتنی بھی پریشانیاں ان کو دور کروائیں میرے بھائی دوستو بزرگوں بہنوں۔ مسئلہ کیا ہے؟ غفلت کے شکار ہیں، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ڈوبے ہوئے ہیں۔ پھر بتائیں ہمیں کس طریقے سے راستہ نظر آئے گا؟
ایک ہوتا ہے انسان اندھا، ہاں اندھا ہوتا ہے، اندھا، اس کو کچھ پتہ نہیں ہے، یہ کہتا ہوا اچھا لگتا ہے مجھے راستہ بتائیے، ظاہری بات ہے اندھا ہے۔ بعض اندھے تو اتنے عقل مند ہوتے ہیں، اتنا ٹرین ہو جاتے ہیں۔ میں حرم شریف میں کافی یہ جو بیچارے نابینا لوگ آ کر طواف کر رہے ہوتے تھے بیساکھی کے ساتھ، لاٹھی کے ساتھ، تو میں حیران ہوتا ہوں، سبحان اللہ، ان کو پتہ ہے، اب ان کو اتنا ماشاء اللہ، اللہ رب العزت ان کو ایسا علم سے ایک چیز لیتے ہیں تو اللہ کتنی دے دیتی ہیں، پتہ نہیں کس طریقے سے زمین کی ٹک ٹک سے پہچانتی ہیں کہ یہ کون سا راستہ ہے، یہ کون سا راستہ ہے۔ میں نے کئی لوگوں کو غور کیا، ساتھ ساتھ میں چلتا ہوں، ساتھ ساتھ میں چل بھی رہا ہوتا ہوں، یہ مقصد نہیں ہوتا کہ میں ان کو ہاتھ پکڑا کر پہنچا نہیں رہا، میں ان کو چیک کر رہا ہوتا ہوں، یار ماشاء اللہ اللہ قوت، کون سی چیز ان کو اتنی ماشاء اللہ ایکسپرٹ کر گئی، اللہ کا فضل ہے، اللہ ہی کا حکم ہے۔ ان کو پتہ ہے یہ ٹک 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 ٹک، یہ آواز ہے ٹک ٹک کی، میں نے دیکھا کرتے ہیں ٹک ٹک ٹک، دیکھا آپ نے کبھی غور کیا ہے؟ اچھا یہ والا راستہ نہیں ہے، میں جس راستے سے آتا ہوں وہ ٹک ٹک والا ہے، وہ پھر ٹک ٹک والا راستہ ڈھونڈتے ہیں، اب ٹک ٹک شروع پھر اس راستے پہ چلتی ہیں، میں بڑا حیران ہوتا ہوں، سبحان اللہ۔ کچھ اندھے ایسے ہیں، دیکھیے بلائنڈ نبینا پیپل، اللہ ان کو صحت یابی تندرستی شفا کامل عاجلہ اور عافیت والے نور سے نگاہ سے روشنی سے نوازے، آمین دعا ہے۔ کچھ اندھے جو پوچھتے ہیں ان کی سمجھ میں آتی ہے کہ ان کا پوچھنا بنتا ہے، اور کچھ لوگ خود کو اندھا بنا لیں، بتائیں آپ، خود کو اندھا بنا لیں، آنکھوں پر پٹی باندھ لیں، اور پھر وہ روڈ کراس کر رہے ہیں پٹی باندھ کے، پورا دن میں پٹی باندھی ہوئی ہے آنکھوں پر، اور وہ روڈ کراس کر رہے ہیں، اور وہ سبزی والے کے پاس بھی جا رہے ہیں، وہ ڈیوٹی پہ بھی جا، لوگ چپلیں اٹھا کے ماریں گے، کہیں گے پاگل ہو گئے ہو، اللہ نے ایک چیز دی ہے اس کو استعمال کرو۔ یہی معاملہ انسان کا اللہ رب العزت کے ساتھ ہے، اللہ کے احکامات کو لے کے ہمیں پتہ ہے قرآن کیا ہے، ہمیں پتہ ہے حدیث کیا ہے، ہمیں پتہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا کیا احکامات جاری کیے ہیں، سنتیں کیا ہیں، اللہ کی باؤنڈریز کیا ہیں، ہم جان کے اپنے منہ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ کے چل رہے ہیں، جوتے لگنے کے مستحق ہیں، یقین کریں۔ اندھا کہا گیا قرآن پاک میں، سمم بکمن امیون، کس کو کہا گیا ہے؟ یہ کافروں کو، مشرکوں کو، ان کو پتہ نہیں ہے، ان کو پتہ نہیں ہے، یہ آ کر ہمیں کہہ دیں گے ہمیں نماز، ان کو نماز نہ پڑھنا سمجھ میں آتا ہے یار، کیونکہ ان کو پتہ نہیں ہے نماز کی اہمیت کا، حقیقت کا۔ آپ کو تو پتہ ہے بھائی، کلمے والے گھر میں پیدا ہوئے ہو، کیوں اپنے آپ کو جان بوجھ کے اندھا گنگا بہرا بنا رہے ہو؟ خدا سے ڈرو یار، اللہ سے معافی مانگیں، اللہ سے پناہ مانگیں اس چیز سے۔ کیوں خود بخود جان بوجھ کے اندھا بننے کی پریکٹس کر رہے ہو؟ اللہ معاف کرے، اللہ ہمیں اس اندھا پن سے محفوظ رکھے۔ کون سا اندھا پن؟ غفلت کا اندھا پن۔ حقیقی اندھا پن جو ہے وہ غفلت کا اندھا پن ہے، آنکھیں چلی جائیں، ایمان باقی رہے، سر آنکھوں پر، اور ایمان چلا جائے، آنکھیں باقی رہیں، سب سے خطرناک، ہزار لاکھ آنکھیں بھی ہمیں مل جائیں، ہم غفلت میں اور ہم پرلے درجے کی تاریکی میں اور ناکام ترین لوگ ہیں، ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں، اللہم اجرنا من النار، آمین یا رب۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، بہنوں، اللہ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں، آوازاری کریں، اپنے وقت کی قدر کریں۔ جو وقت فراغت بھرا آپ کو، وقت جو فراغت آپ کو ملی ہے، آج کل تو دیکھیں آپ کے پاس فراغت ہی فراغت ہے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے پوری دنیا میں جو چل رہا ہے، اتنی فراغت ہے، خدا کے لیے اس کو غلط استعمال مت کریں۔ آپ کی جو صحت ہے، آپ کو اس کے باوجود، کرونا جیسی وائرس آنے کے باوجود آپ صحت مند ہیں، خدا کی قسم ہے، آپ خوش قسمت انسان ہیں، اس کو اللہ کے ذکر پہ لگا دیں، وقت بھی مل رہا ہے اور صحت بھی مل رہی ہے، فراغت بھی ہے اور صحت بھی ہے، اس نعمت کو غلط استعمال مت کریں، اس میں لاپرواہی کا شکار مت رہیں، اور کیا کہتے ہیں اس کو، غلط فہمی کا شکار مت رہیں، لاپرواہی مت برتیں، خدا کے لیے اس کو صحیح استعمال کریں، اللہ رسول کا واسطہ ہے آپ کو۔ اللہ رب العزت سے تعلق بنائیں میرے بھائی، دوستوں، بزرگوں، بہنوں، ندامت کے آنسو نکالیں، رونا سیکھیں رونا صحابہ سے، صحابہ کی حکایات پڑھیں، قصے پڑھیں، ان کی کہانیاں پڑھیں، اللہ کو کیسے رو کر مناتے تھے، بزرگان دین ان کے قصے پڑھیں، علماء کرام کے قصے پڑھیں، واقعات پڑھیں، ولی اللہ جو اولیاء اللہ جو گزرے ہیں ان کے قصے پڑھیں، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھیں، اللہ والوں سے ملنا جلنا زیادہ ہو، اللہ والے ہی آپ کا کھانا کھائیں، ان کو کھلائیں، ان پہ خرچ کریں، کسی ڈبو پیر پہ نہ خرچ کریں،
جس کا مقصد ہی صرف پیسہ ہو، لوٹنا کھسوٹنا ہو۔ اللہ محفوظ رکھے۔ ہماری ایک بہن ہے، وہ مجھے بتا رہی تھی، فالوور ہے میری، ہماری عزیز بھی ہیں، وہ مجھے بتا رہی تھی کہ ان کی کوئی جاننے والی ہیں، ان کو جنات ہو گئے، جنات ہو گئے۔ میں آپ کو ڈبو پیروں کی بات کر رہا ہوں، جو ڈبو پیر لوگوں کے پاس جا کے پھنس جاتی ہیں، اللہ معاف کرے۔ تو میں نے ان کو کچھ بتایا، تو میرے خیال سے ان کو شاید میرا بتانے میں سے ان کو سمجھ میں نہیں آئی ہوگی، تو میں نے ان کو کچھ مشورہ بھی دیا۔ خیر اس مشورے پہ انہوں نے عمل بھی کیا، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ تو وہ کسی ایسے بندے کے پاس جا کر پھنس گئے جو کہتا تھا کہ یہ جن نکلنے میں 30 دن لگیں گے اور روزانہ آپ کو پیسے دینے پڑیں گے۔ اور میں نے کہا بھائی 30 دن کی دکان چلا دی اس نے، تو دکان کھول لی اپنی۔ جو یہ کہہ رہا ہے کہ 30 دن، اس کا مطلب ہے وہ جن نکالنا ہی نہیں چاہتا، وہ خود جن ہے۔ سب سے بڑا دیو اور جن وہی خود ہے، بھائی بچو، اس سے بچو۔ تو ایسے لوگوں سے بچنا ہے، ایسے لوگوں پہ پیسہ خرچ مت کریں، نہ اپنا ایمان خرچ کریں، اپنا ایمان بھی بچائیں اور پیسہ بھی بچائیں ایسے لوگوں سے۔ اللہ والوں کی پہچان یہ ان میں طمع اور غرض نہیں ہوتی۔ پھر میں نے ان کو، ہمارے ایک مکہ میں ایک ابو حمزہ جاننے والے ہیں، وہ یہی ڈاکٹر بھی ہیں، ان کا یہی کام ہے، میں نے ان کا نمبر دیا، میں نے کہا آپ ان سے رابطہ کریں، انشاءاللہ یہ آپ سے 1 ٹکا بھی نہیں لیں گے اور جنات بھی نکالیں گے، اور ایسا نکالیں گے انشاءاللہ جنات ہاتھ جوڑ کے جائیں گے، ہم نے واپس نہیں آنا۔ علم کی بات ہے، اللہ جس کو مرضی نوازے۔ MBBS ڈاکٹر بھی ہیں ماشاءاللہ، صبح سے شام تک کلینک میں ہوتی ہیں اپنے، اور اس کے بعد جو ہے وہ کرونا جیسی بیماری سے بھی کا بھی علاج کر رہی ہیں ماشاءاللہ، اور روحانی علاج بھی کرتی ہیں اللہ والے۔ بھائی دیکھیں، یہ جب دین آ جاتا ہے نا، دین جب زندگی میں آ جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو ایسا نکھار دیتے ہیں۔ دیکھیں دین کی بیس بنی ہوئی تھی، ڈاکٹر بھی ہیں، علاج کر رہے ہیں، اور دین بھی چل رہا ہے۔ تو ایسے لوگوں سے بچنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ والوں سے ملیں، صحیح اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں، ان کا شجرہ، ان کا جو ہے نا نسب نامہ دیکھ لیں، بیک گراؤنڈ کیا ہے، کہاں سے کس سلسلے سے چل رہے ہیں، اور کون سا ان کا استاد رہا ہے، اور ان کے استاد کی سٹوریز کیا ہیں، وہ کس کے ہاتھوں کا تھا۔ تب جا کر آپ ان سے بیعت ہوں، ان کے ہاتھ پہ توبہ کریں، یا ان سے مشورہ کر لیں، یا بیعت ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مشورہ، بیعت بولتے ہیں کسی کے ہاتھ پر، کسی اللہ والے کے ہاتھ پہ توبہ طائب ہونا، اللہ کو ان کو گواہ بنا کے توبہ کرنا ہے، اللہ میں اب یہ گناہ نہیں کروں گی، نہیں کروں گا، اس کو بیعت بولتے ہیں۔ جیسے صحابہ کرام نے رضی اللہ عنہم اجمعین نے ایک درخت کے نیچے، قرآن پاک میں اس پہ آیت بھی اتری ہے، بیعت ہوئے تھے آپ ان کے ہاتھ پر، تو یہ سلسلہ وہاں سے چلا ہوا آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ کچھ لوگ اس کو غلط سمجھتے ہیں، یہ تصوف کی باتیں ہیں، آپ تصوف میں گھسیں آپ کو پتہ لگیں گی، یہ روح کی باتیں ہیں، یہ اللہ رب العزت سے لنک تار جوڑنے کی باتیں، اس میں کوئی شرک نہیں ہے، کوئی بدعت نہیں ہے، اللہ معاف کرے، اس میں کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے۔ وہ آپ تصوف کا ایک بہت بڑا چیپٹر ہے، چیپٹر کے کئی کتابیں ہیں، کئی ہزاروں نہیں لاکھوں میں کتابیں ہیں، آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی تصوف کیا ہے۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، بہنوں، اپنے وقت کو، فراغت والے وقت کو، جس میں فراغت ہے، مشغولیت نہیں، اور اپنی صحت کو، اس سے پہلے کہ صحت برباد ہو جائے، اس سے پہلے کہ ایسا مشغولیت آپ پڑے کہ ہم اپنی ذات کو بھی بھول جائیں، اللہ رب العزت کو اپنا دوست بنا لیں، اللہ رب العزت کے عشق میں رنگ جائیں۔ سب سے اچھا رنگ کیا ہے؟ اللہ کا رنگ، سب سے اچھا رنگ۔ اللہ سے ایسا تعلق پیدا کریں میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، بہنوں، کہ بس اللہ ہو، اللہ کے احکامات ہوں، نبی کی سنتیں ہوں، ایسا اللہ رب العزت سے تعلق پیدا کریں۔ وقت کو صحیح جگہ پہ لگائیں، وقت کے معاملے میں آپ کبھی بھی قطعاً بھی خوش فہمی کا شکار مت ہوئیے گا۔ میں آپ کو مجھے بھائی سمجھیں، آپ جو بھی رشتے سے مجھے آپ سمجھیں، میں آپ کو وصیت بھی کروں گا، نصیحت بھی کروں گا، وقت کو لے کے کبھی خوش فہمی کا شکار مت ہونا کہ ابھی میری شادی، بچے، اس کے بچے، ابھی تو میں نے MBBS کرنا ہے، یا ابھی میں نے جو ہے انجینئرنگ کرنی ہے، ابھی میں نے جہاز اڑانا ہے، پائلٹ بننا ہے، ابھی میں نے جو ہے گھر بنانے ہیں، مارکیٹس بنانی ہے۔ خدا کے لیے کبھی بھی، یہ شیطان کا دھوکہ ہے، وقت کو لے کر اس دھوکے کا شکار مت ہوئیے گا۔ میری وصیت سمجھیں یا نصیحت سمجھیں، ہمیشہ ڈرتے رہیے گا، کیا پتہ ہمیں اگلی سانس نصیب ہوتی ہے نہیں ہوتی، کیا پتہ ہمیں اگلی نماز نصیب ہوتی ہے نہیں ہوتی، کیا پتہ شام ہم دیکھ سکتے ہیں نہیں دیکھ سکتے، کیا پتہ دن کا، صبح کا سورج ہم دیکھتے نہیں دیکھتے۔ ہمیشہ یہ آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے۔ لمبی پلاننگز مت بنائیں، لمبی پلاننگز بنانی ہے تو آخرت کی بنائیں، ذکر کو، اذکار کو لے کے، واجبات کو لے کے، نوافل کو لے کے، فرائض کو لے کے، آپ کو اگر استعداد ہے تو حج کو لے کے، استعداد ہے تو زکوٰۃ کو لے کے،
استعداد ہے تو عمرے کو لے کر، استعداد ہے تو آپ ہر اس بڑی سے بڑی خیر اور نیکی کو لے کر جس میں اللہ رب العزت آپ کو مل جائیں، خدا کے لیے اس کی آپ فکر اور اسی کی لالچ کریں، اسی کا طمع ہمیں ہونا چاہیے، اسی کو کہتے ہیں بندگی، اور اسی کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا، اس دنیا میں بھیجے گئے، ہم بھیجے گئے اسی کے لیے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے کے لیے، نیکی کریں اور برائی سے بچیں، اور ساتھ میں حکم بھی کریں نیکی کا بھی اور برائی سے بچنے کا بھی۔ خیر والی امت کہہ کر اللہ رب العزت نے ہمیں سرٹیفکیٹ جاری کیا قرآن میں، خیر والی امت، ہمیں لقب ملا ہوا ہے، ٹائٹل مل چکا ہے ہمیں، خیر والی امت۔ خیر والی امت ہر وہ شخص، ہر وہ بندہ، ہر وہ بندی جو نیک کام کر رہا ہے، کر رہی ہے، گناہوں سے بچ رہا ہے، بچ رہی ہے، یہ ٹائٹل اس کو مبارک ہو، تم خیر والی امت ہو۔ کیوں؟ لوگوں کی نفع رسانی کے لیے، ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے بھیجے گئے ہو، برائی سے بچتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، نیکی کرتے ہو اور نیکی کا حکم کرتے ہو۔ جو اس منہج پہ ہے، جو اس پہ عمل کر رہا ہے، اس چیز پر خدا کی قسم وہ اس ٹائٹل کا مستحق ہے، اس کو یہ ٹائٹل مل چکا۔ جس کو اللہ رب العزت خود ٹائٹل دے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے اللہ پاک اس کے لیے آسانی کا اور بھلائی کا معاملہ بھی خود فرمائیں گے، راستے بھی خود صاف کریں گے۔ آپ کو 21ویں گریڈ کی کوئی لقب، کوئی رینک مل جائے 21ویں گریڈ کا، گورنمنٹ ملازم ہو آپ، الیکٹریسٹی یا پیٹرولیم میں یا کسی بھی بڑے منسٹری آف فارن افیئر میں، انٹیریئر میں، کسی بھی اس میں آپ لے لیں، 21ویں گریڈ کے 21ویں اسکل کے آپ آفیسر بن گئے۔ اب آپ کہو گے کہ میں بیٹھوں گا کہاں، میں سوؤں گا کہاں، میں کھاؤں گا کیا، تو آپ سب سے بڑے بیوقوف ہیں۔ کھینچ لینا چاہیے آپ سے ٹائٹل۔ بھائی جس نے ٹائٹل دیا آپ کو، اب وہ آپ کو کرسی بھی دے گا، دے گا نہیں دے گا، اب وہ آپ کو آفس بھی دے گا، اب وہ آپ کو گھر بھی دے گا، گورنمنٹ نے الاٹ کیا ہوتا ہے ایسوں کا گھر خصوصی، آپ کو نوکر چاکر بھی دے گا، گاڑی بھی دے گا، آپ کے لیے گروسری کا بھی انتظام کرے گا، کھانے پینے کا، شاپنگ کا بھی کرے گا، ملک میں کہیں جانا ٹکٹس کا بھی کرے گا، ساری ارینجمنٹ ایک سکل ملنے پہ، ایک رینک ملنے پر آپ کو ساری ارینجمنٹ اس کے پیچھے چھپی ہوئی ہے، مل رہی ہے۔ اور اگر یہ بندہ سوچے ہائے میرے ساتھ کیا بنے گا، ہم وہی تو ہیں، ہمیں یہ رینک، ہمیں یہ ٹائٹل مل چکا ہے، خیر والی امت۔ قرآن پاک کی آیت ہے، تم خیر والی امت ہو، لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالے گئے ہو، اور اب ہم بیٹھ کے سوچیں ہائے ہمارا کیا بنے گا، اوئے ہوئے ہم کیا کریں گے، ہم کھائیں گے کیا، ہم پیئیں گے کیا، سوئیں گے کہاں، ہم کہاں سے کمائیں گے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ ہے اللہ رب العزت سے، اسلام سے، دین سے دوری میرے بھائی، دوستو، بزرگوں، بہنوں۔ اس کو توکل نہیں کہتے، یہ توکل نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے تعلق بناؤ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، بہنوں۔ ایسا تعلق میں کہتا رہوں گا، کہتے کہتے ختم ہو جاؤں گا، فنا ہو جاؤں گا، میں رکوں گا نہیں انشاءاللہ، جب تک مجھے بھی اس کی حقیقت کی سمجھ میں نہ آئے اور آپ کو بھی نہ آ جائے، کہتا رہوں گا میں انشاءاللہ۔ ایسا تعلق پیدا کریں، ہمیں کوئی ایک سیکنڈ کو بھی غیر غلط اور بدخصلت طاقتیں، اللہ کی نافرمانی پہ ڈالنے والی طاقتیں ہمیں اپنی طرف نہ کھینچ سکیں۔ ایسا تعلق مضبوط۔ تکبیر اولیٰ چھوٹ جائے پریشان ہو جائیں، نماز میں تھوڑی سی لیٹ ہو پریشان ہو جائیں، جیسے ہماری بتی ایمان کی چلی گئی، جیسے گھر کی بجلی چلی جاتی ہے، ایک شریف انسان جو مانوس ہوتا ہے اس بتی سے، لائٹ سے، ہر کوئی مانوس ہے، بجلی سے کون مانوس نہیں ہے، سب مانوس ہیں، سب کو محبت اور انسیت ہے۔ کیوں بھائی آپ کے کام نہیں چل رہے، اے سی آپ اس میں چلا کر بیٹھتے ہو، بجلی سے کام لے رہے ہو، پنکھے آپ کے چل رہے ہیں، واشنگ مشین آپ کی چل رہی ہے، مائکرو ویو آپ کے چل رہے ہیں، کچن ہانڈی وغیرہ آپ کی اس سے چل رہی ہے، ایسے ہی ہے نا، ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہو، رات کو وحشت ختم ہوتی ہے، سکون ملتا ہے، اس میں بیٹھ کے حدیث اور قرآن پڑھتے ہو آپ روشنی میں۔ اب بتاؤ اس کے بعد جب بجلی چلی جائے تو وحشت تو آئے گی۔ یہی ہمارا حال ہونا چاہیے کہ جب ہم اللہ رب العزت کی ذات سے دور ہوں سمجھیں ہمارے ایمان کی بتی گل ہو گئی، بند ہو گئی، فوری رابطہ کریں اللہ والوں سے، فوری رابطہ کریں قرآن سے، فوری رابطہ کریں حدیث سے، فوری رابطہ کریں اچھائیوں، نیکیوں، بھلائیوں سے، فوری رابطہ کریں سجدے کے تھرو، رکوع کے تھرو، قیام کے تھرو، وضو کے تھرو، سجدے میں جا کے گڑ گڑانے کے تھرو، یا اللہ ہماری بتی ایمان کی واپس بھیج دیجئے۔ سکون نہیں ہے، وحشت سی، اللہ سکون نہیں آ رہا میرے مالک، ہمیں معلوم ہے ہماری غفلت کی وجہ سے ہمارا کنیکشن کٹ گیا ہے، ہماری اپنی غفلت کی وجہ سے اللہ ہم نے ذکر کا بل نہیں بھرا، ہم نے نمازوں سے بل نہیں بھرا، ہم نے رو کر بل نہیں بھرا، توبہ پہ استغفار کا بل نہیں بھرا، ہم نے واجبات اور فرائض کا بل نہیں بھرا، ہماری بجلی کٹ گئی۔ اللہ آج ہم
توبہ کے آنسو، قیمتی آنسوں کا چیک، توبہ کے قیمتی آنسوں کا چیک دے کر اللہ بلائنڈ چیک آپ کو دے رہے ہیں۔ اللہ ہماری بجلی ہمیشہ کے لیے بحال کیجئے ایمان کی، کبھی اس میں تاریکی، کبھی اس میں وحشت نہ ہو۔ اللہ ہمیشہ آپ کی محبت، عشق کی روشنی ایسے ہی ہمارے تن میں، من میں، دل میں، روح میں جلتی رہے، روشن رہے، زندہ رہیں، اسی پر رہیں، خاتمہ اسی پہ ہو۔ اسی ایمان کی روشنی کو یا اللہ قبر میں لے کے جائیں، وہاں پر بھی آپ ہماری مدد کریں۔ اسی ایمان کی روشنی کو لے کر یا اللہ ہم قیامت کے دن آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ اسی ایمان کی روشنی سے آپ ہمیں پل صراط سے بھی آرام سے گزروائیں۔ اسی ایمان کی روشنی کے سائے میں، آپ کی رحمت کے سائے میں، آپ کے فضل اور کرم کے سائے میں آپ ہمیں جنت میں داخل فرمائیں۔ یہ ہے بندگی، یہ ہے ہمارا مقصد میرے بھائی دوستوں بزرگوں بہنوں اس دنیا میں آنے کا، یہ ہے ہمارا مقصد۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنایا اللہ مجھے، آپ سب کو، ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق اور استقامت عطا فرمائے، اور اس کو آگے بھی پھیلانے کی توفیق اور استقامت عطا فرمائے۔ کہا سنا معاف، میری کوئی بات بری لگی ہو تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ میری صحت، ایمان اور ہدایت کی خصوصی دعا کیجیے گا۔ اللہ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، اپنی امان میں رکھے، سب کی ہر جائز خواہشات کو پورا فرمائے، آپ کو اپنے مقربین، میرے سمیت مجھے بھی، آپ کو، ہم سب کو اپنے مقربین، نیک اور ذاکرین اور اللہ والے لوگوں میں سے چن لے، آمین یا رب۔ بندوں کو بھی اور بندیوں کو بھی، میری بہنوں کو بھی، میرے بھائیوں کو بھی، بزرگوں کو بھی جو سن رہے ہیں بیٹھ کے، اور ہمیں جو سنا اس کو آگے بھی پھیلانے کی، پہنچانے کی توفیق اور استقامت عطا فرمائے۔ جتنے بیمار ہیں ہم میں، جتنے بھی زمین پہ ہیں، آسمان پہ ہیں، آسمان سے مراد جو جہاز میں بیٹھے ہیں ان کو نہیں پتہ، سفر کر رہے ہیں، زمین پہ مراد جو زمین میں بیٹھے ہیں، لیٹے ہیں، سو رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، وہ سب ٹھیک ہے نا، ان سب کو اللہ شفائے کاملہ، جو بیمار ہیں ان سب کو اللہ شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ مستقلہ عطا فرمائے، آمین یا رب۔ جتنے بے اولاد ہیں اللہ ان کو نیک صالحہ بے عیب اولاد، فرما بردار اولاد عطا فرمائے۔ جتنی پریشان ہیں ان کے اللہ اپنے غیبی خزانوں سے پریشانی دور فرمائے۔ جتنے مقدمات میں اور جیلوں میں بند ہیں، مقدمات میں پھنسے ہیں، اللہ ان کو عافیت خیر سے اپنی رحمت کے سائے کے صدقے ان کو وہاں سے نکالے، غیبی نصرت فرمائے۔ جتنے مقروض ہیں اللہ ان کو قرض سے کی لعنت سے بچائے، محفوظ رکھے، مزید سے ان کو اللہ ان کا قرض اتروا دیں اپنے غائب کے خزانوں سے، آمین یا رب۔ اور جتنے لوگ بے چینی کا شکار ہیں اور ٹریک سے اتر چکی ہیں، اللہ رب العزت کی ذات سے دور ہو چکی ہیں، مسلمان ہمارے بہن میں جتنی، اللہ ان کو ٹریک پر لے آئیں، ان کو اپنی ذات سے جوڑ دیں، ان کا لنک اپنی ذات سے جوڑ دیں، ان کو مرنے سے پہلے مرنے کی، میرے سمیت ہم سب کو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے والا بنائیں۔ اور جتنے نان مسلمز ہیں، مشرک ہیں، کافر ہیں، عیسائی ہیں، ہندو ہیں اور یہودی ہیں، نصارہ ہیں، بتوں کو پوجنے والے ہیں، آگ کو جو بھی ہیں، معاذ اللہ نعوذ باللہ، اللہ محفوظ رکھے، الحمدللہ الذی عافانی۔ اللہ ان سب کو ایمان میں داخل کرے، ان سب کو ہدایت نصیب فرمائے، ان سب کو اللہ پاک جو ہے معاف کر کے اپنے اسلام کی، ایمان کی روشنی سے ان کو مالا مال فرمائے۔ بھئی ہدایت کی دعا تو کر سکتے ہیں نا، ان کا حق ہے میرے بھائی دوستو بزرگوں بہنوں، ایک انسان کا دوسرے انسان پر یہ حق ہے۔ ہمارے ہمسائے ہیں، یہ ساتھ میں ہمسایہ ملک میں ہمارے بیٹھے ہیں، ہمارے ہمسایہ ملک میں انڈیا میں کتنے ہندو ہیں، ان کے لیے دعا کی کریں، ان کے لیے دعا کی کریں۔ سب سے بڑی جو بخالت ہے وہ جو ہے اپنے ساتھی کے لیے دعا نہ کرنا، اور کوئی نیک کام آپ کو جس چیز کا علم ہو اس کو آگے نہ پھیلانا، آگے نہ بتانا، سب سے بڑی بخالت یہی ہے۔ دعا کے معاملے میں بخیل مت بنے، خدا کا واسطہ ہے۔ آپ کی دعا پر کس کو اللہ ہدایت دے دیں، کس کی ہدایت کا فیصلہ ہو جائے، آپ کے بیڑے پار، آپ کے نجات کا سبب بن جائے گا، خدا کی قسم ہے۔ دعا کی کریں ان سب کے لیے، اللہ ان سب کو جو ہے ہدایت کاملہ سے نوازے، ایسی ہدایت دے، ایسی جیسے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، عثمان علی رضی اللہ عنہ اجمعین، اور سارے صحابہ کون تھے؟ مشرک تھے۔ ان میں بیشتر صحابہ ان میں مشرک تھے، مورتیوں کو پوجنے والے تھے۔ کعبہ شریف کے ارد گرد کیا رکھے ہوئے تھے؟ 360 کم و بیش بت رکھے ہوئے تھے۔ تو اللہ نے جب ان کو ہدایت دی، کیسی ہدایت دی؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جب ہدایت ملی مشرک تھے، لیکن جب اسلام میں آئے اللہ نے اسلام سے ان کو کتنا مضبوط، کتنی تقویت بخشی۔ تو بھائی جب یہ لوگ آتے ہیں اسلام میں، یقین کریں آپ کو شرم آ جائے گی کہ ہمارا ایمان اتنا کمزور کیوں ہے۔ میں آپ کو قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، قسم کھا کے، جب یہ ایمان میں آتے ہیں، ایک نہیں کئی واقعات ہیں میرے اپنی زندگی میں بھی گزرے ہوئے جو میں لوگوں کو دیکھ رہا ہوں اور سنے ہوئے بھی۔ مولانا کلیم صدیقی صاحب ہیں انڈیا سے، یوٹیوب پہ سرچ کیجئے گا، مولانا کلیم صدیقی صاحب
بہت بڑے اللہ والے ہیں. 5 لاکھ لوگ ان کے ہاتھ پہ مسلمان ہوئے ہیں. 5 لاکھ لوگ ان کے ہاتھ پہ مسلمان ہوئے ہیں. 5 لاکھ ہندو. تو کیا انہوں نے ہندوؤں کو حقارت سے سوچ کے چھوڑ دیا؟ انہوں نے محنت کی ہے بھائی، درد اٹھایا ہے، روئے ہیں، ان کے پاس بھاگے ہیں، راتوں کو اٹھ کے ان کے لیے دعائیں کی ہیں. نفسا نفسی میں مت پڑیں. ضروری نہیں کہ ہم ہندو تلاش کریں پھر اس کو مسلمان کریں. اور بھائی آپ نہیں تلاش کر سکتے، پاکستان والوں یا سعودیہ والوں یا ہر مسلمان ملک والوں نہیں ہے وہاں پر. اتنا تو کہہ سکتے ہو رات کو اٹھ کے یا کسی بھی نماز میں، یا اللہ جتنے نان مسلمز ہیں، مشرک ہیں، ہندو ہیں، کسی بھی غیر مذہب سے ہیں، اللہ ان سب کو ہدایت دیجیے، ان کو اسلام کی دولت سے مالا مال کیجیے. یہ تو کہہ سکتے ہیں نا. اس میں کیا مذائقہ ہے؟ اتنے کہنے میں کیا زبان ہل جائے گی؟ کیا ہو جائے گا؟ بل تھوڑی آ جانا یار. آپ کی اس زبان ہلانے پر اللہ کہاں کہاں پہ ہدایت کے فیصلے کرتے ہیں آپ کو پتہ بھی نہیں ہے. آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا. وہ قیامت کے دن آپ کو پتہ لگے گا. پھر قیامت میں آپ جان جائیں گے نا پھر آپ کی زبان ہلانے پہ اللہ رب العزت نے کیا کیا معاملہ فرمایا. چلیں یہاں پر ختم کو اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ. باقی وقت تک کے لیے میں انشاءاللہ دوبارہ جلد حاضر ہوں گا. ابھی میں کچھ ایک آدھ دن میں میں شروع کرنے والا ہوں. جیسے آپ لوگوں نے بھرپور ساتھ دیا اور وہ چلتا رہے گا. آیت کریمہ کا اس کا فائدہ آپ خود دیکھیں گے زندگیوں میں. اتنا تو ہو گیا، آپ کو عادت ہو گئی ماشاءاللہ ذکر کی. یہ مجھے بڑی خوشی ہے جو مجھے روزانہ بھیج رہے ہیں ماشاءاللہ. ذاکرین میں سے تو بن گئے نا بھائی. دیکھو اور فائدہ اس سے کیا کم. اللہ رب نے فرمایا ایمان والوں کی ایسے ہی ان کی مدد فرماتے ہیں جیسے حضرت یونس علیہ السلام کی تھی اس آیت کریمہ سے. آپ سب مجھے بھیجتی ہیں 1 دفعہ 10 5 15 20 جو مجھے ملتا ہے. 1000 دفعہ 2 3 4 5 ہزار دفعہ بھی لوگ بھیج رہے ہیں مجھے الحمدللہ. روزانہ لاکھوں میں یہاں اکٹھا ہوتا ہے اور اس کی پھر اس کو اصال ثواب کیا جاتا ہے پوری امت مسلمہ کے لیے. جتنے بھی انسان آپ وسلم کی جو آپ وسلم سے لے کے حضرت آدم علیہ السلام تک جتنے انبیاء ہیں ان کی جتنی مسلمان امتیں ہیں ان سب کو اصال ثواب کیا جاتا ہے. ان کا جو ہے واسطہ نبیوں کا دے کر اللہ رب العزت سے ان نیک بندوں کا واسطہ دے کر پھر دعا کی جاتی ہے اور معافی مانگی جاتی ہے. آپ سب کا حصہ ہے. ایسے ہی اب ہم 1 دن کے اندر یا 2 دن میں شروع کرنے لگے ہیں درود شریف. چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا جتنا پڑھ سکیں. میں ایک درود شریف لکھوں گا مختصر سے آپ پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ. اس کو 1000 دفعہ پڑھو تو 20 منٹ لگتی ہیں. 20 منٹ اب آپ جتنا مرضی پڑھ لیں. 1 دفعہ 5 دفعہ 10 دفعہ تو وہ بھی ابھی ہم شروع کرنے لگے ہیں انشاءاللہ. درود شریف سے تو بڑے بڑے مسئلے، جب کسی مسئلے کا حل نہ آ رہا ہو نا میرے بھائی دوستوں بزرگوں بہنوں، کسی بیماری کا حل، کسی پریشانی کا حل، کسی تکلیف کا حل، کسی چیز کا حل آپ کو جب نظر نہ آ رہا ہو، آپ درود شریف شروع کر دیں. سب کچھ چھوڑ دیں. درود شریف خدا کی قسم آپ کے مسئلے کا حل وہ فوری نکل آئے گا. اب ہم شروع کرنے لگے ہیں درود شریف انشاءاللہ کچھ دنوں میں. تو آپ سے امید ہے وہ بہن بھائی تو خاص جو مجھے ماشاءاللہ اپریل سے مجھے بھیج رہے ہیں. اپریل مئی جون جولائی شروع ہونے والا ہے. اللہ ان کا قبول فرمائے. پڑھا ہوا بھائی لاکھوں میں پڑھ کے بھیج چکے ہیں، لاکھوں کے قریب ماشاءاللہ. تو آپ درود شریف بھی ایسے پڑھ کے بھیجیں گے. اپنی زندگی کی بہاریں دیکھیے گا. آپ زندگی کی نہیں دنیا میں بھی اور آخرت کی بھی بہاریں دیکھیے گا انشاءاللہ. آپ کے سارے مسئلوں کا حل ہوگا انشاءاللہ. اللہ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے. کہا سنا معاف. میری ایمان صحت ہدایت کی دعا کیجیے گا. ہو سکے 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد کو اصال ثواب کرنا مت بھولیے گا. جزاک اللہ خیر. آئندہ آنے والے وقت تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. جلدی انشاءاللہ آپ سے دوبارہ بات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.